السلام علیکم۔ آج کی کہانی لالچ کا سودا۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بدقسمتی سے والد صاحب جلد وفات پا گئے۔ ان دنوں بھائی کالج اور میں اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ والدہ نے بڑی دقتوں سے ہمارے تعلیمی اخراجات پورے کیے، یہاں تک کہ بھائی نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لی اور میں نے FA پاس کر لیا۔ انہی دنوں امی جان نے ایک اچھے گھرانے میں بھیا کی شادی کر دی۔ وہ لوگ بظاہر تو اچھے تھے لیکن حقیقت میں بہت ہی مطلب پرست تھے۔ بیوی بھائی کو لے اڑی اور وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ کبھی ماں کی خبر لینے نہ آیا۔ ماں پر ایک جوان بیٹی کا بوجھ تھا۔ ان کو دن رات میری فکر ستانے لگی۔ بڑی خالہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ وہ جب آتی اماں سے میرے رشتے کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی۔ خالہ کے اس ذکر سے اماں کے کان پک گئے تھے۔ بالآخر ایک متوسط گھرانے کا رشتہ ملا اور میری وہاں شادی کر دی گئی۔ لڑکا نیک سیرت تھا، لوگ بھی اچھے تھے، مالی حالات درمیانے درجے کے تھے۔ سسرال والے اچھے تھے، وہ مجھ سے عمدہ سلوک کرتے تھے، میں بھی ان کا خیال رکھتی تھی۔ اپنی بیوہ ماں کا بھی خیال تھا کہ گھر نہ بسایا تو انہیں کتنی پریشانی ہوگی، اسی لیے رات دن ساس سسر کی خدمت کرتی اور سارے گھر کا کام اپنے ذمے لے لیا تاکہ سسرال میں جگہ بن سکے۔ بے شک ساس نیک عورت تھی، وہ بھی کام میں ہاتھ بٹا دیتی اور میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ بصیر اس وجہ سے بھی خوش تھے کہ میں ان کے والدین کی عزت کرتی ہوں اور ان کا خیال رکھتی ہوں۔ ابھی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ میری گود ہری ہو گئی۔ انہی دنوں امی جان ملنے آئیں۔ جب دیکھا کہ گھریلو کام کاج میں مصروف ہوں تو ان کا چہرہ اتر گیا۔ کہنے لگی، میں سمجھتی تھی یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی سنگ دل نکلے۔ سارا کام تم سے کراتے ہیں اور تم کو نوکرانی سمجھ لیا ہے۔ ایسا تو سوچا نہ تھا میں نے کہ میری اکلوتی بیٹی کو یہ مشقت کی چکی میں پیس کر رکھ دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ امی جان کوئی بات نہیں، اب یہ میرا ہی گھر ہے اور اپنے گھر میں ہر کام عورت کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اپنا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا۔ میں اپنے گھر سکون سے رہ رہی ہوں۔ شوہر، ساس، سسر، نند، دیور ہر کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ مجھ کو ان لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن امی کو میری باتیں بالکل پسند نہ آئیں۔ وہ منہ بنائے رہیں اور بغیر میری ساس سے ہنسے بولے واپس چلی گئیں۔ کچھ دن گزرے تو دوبارہ آئیں۔ ساس سے کہا، بیٹی کو لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ میں یوں ساتھ جانے پر تیار نہ تھی۔ میں نے کہا کہ امی ابھی بصیر گھر نہیں لوٹے، وہ آ جائیں تو میں اجازت لے کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی اس بات پر بگڑ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، تم کو اپنی ماں سے زیادہ اپنے شوہر کا خیال ہے۔ میری ساس نے ان سے کہا کہ بے شک یہ آپ کے ہمراہ چلی جائے، لیکن ذرا سا ٹھہر جائیے، بصیر آ جائے تو آپ لوگوں کو خود چھوڑ آئے گا۔ لیکن امی کے دل و دماغ میں نہ جانے کیا تھا، اصرار کرنے لگی کہ نہیں ابھی چلنا ہوگا۔ میں زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، دیر ہو جائے گی، بصیر آئے تو بتا دینا کہ میں لے گئی ہوں۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانا چاہا کہ ایسا نہیں کرتے، بصیر آئے تو کیا سوچیں گے، میری خاطر گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتی کیا آپ؟ مگر امی نہ سمجھی۔ اصرار بسیار سے مجبور مجھے ان کے ہمراہ آنا پڑا۔ بصیر آئے تو حیران ہو گئے کہ اس حال میں سفر کی صعوبت کا بھی خیال نہ کیا۔ میں خود گاڑی کرائے پر لے کر چھوڑ آتا۔ خیر ہماری ساس نے اس کو سمجھا دیا کہ میری اجازت سے گئی ہے، لہٰذا اب تم کچھ نہ بولو گے۔ ہفتہ بعد ساس نے بصیر کو مجھے لینے کے لیے بھیجا، لیکن امی اکڑ گئیں اور بہت ہی سخت لہجے میں بات کی کہ یہ ابھی نہیں جائے گی، میرے پاس ہی رہے گی۔ میری بیٹی کی حالت خستہ ہے، بچے کے پیدا ہونے تک یہی رہے گی، تم لوگوں نے اس حال میں بھی اسے نوکرانی بنا رکھا ہے۔
بصیر کو امی کی باتوں پر بہت غصہ آیا، مگر میرا چہرہ دیکھ کر ضبط کر گئے۔ بغیر کچھ کہے خاموشی سے لوٹ گئے۔ 4 ماہ بعد بچے کی ولادت متوقع تھی۔ اس دوران 2 بار ساس اور بصیر لینے آئے۔ اماں نے ان کے ہمراہ جانے نہ دیا، بولی کہ اب یہ وقت سسرال میں رہنے کا نہیں ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے 40 روز بعد آ کر لے جانا۔ میں اپنی ماں کی نافرمانی سے ڈرتی تھی۔ وہ تنہا تھی اور بھائی بھی ان کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں یوں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ان کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی۔ سسرال والوں کو بھی ناراض کرنا نہ چاہتی تھی۔ بصیر اور ان کے گھر والوں سے کوئی شکایت نہ تھی مجھے۔ بہرحال ماں کا مان رکھا اور انہوں نے بھی میری مجبوری دیکھ کر ساتھ چلنے پر زیادہ زور نہ دیا۔ وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ خوشخبری سن کر بصیر اور ان کے گھر والے دوڑے چلے آئے، تحفے تحائف لائے۔ امی جان نے ان کی کوئی خاص آؤ بھگت نہ کی اور نہ ہی ان کا منہ میٹھا کروایا۔ بس اتنا کہا کہ اب دوبارہ آنے کی تکلیف نہ کرنا، جب چھلا نہا لے گی میں خود لے کر آ جاؤں گی۔ امی کے اس رویے پر میں بہت ہی حیران اور پریشان تھی کہ آخر میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں، میرا اچھا بھلا ہنستا بستا گھر برباد کرنے پر کیوں تل گئی ہیں۔ سسرال والوں سے خندہ پیشانی سے نہیں ملتی، خدا جانے کیا چاہتی ہیں۔ چھلا بھی گزر گیا، امی نے گھر جانے نہ دیا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے مطمئن کرنے والا جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کئی بار بصیر اور ان کے والدین آئے۔ وہ بار بار پوچھتے تھے، بہن جی بتائیں آخر ہمارا قصور کیا ہے، آپ کیوں بیٹی کو اپنے پاس روکے ہوئے ہیں۔ امی کی ایک ہی رٹ تھی کہ تم ظالم لوگ ہو، میری بیٹی سے گھر کا کام کرواتے ہو، اس کو بہو نہیں نوکرانی سمجھتے ہو، تم نے میری بیٹی پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب تمہارے حوالے نہ کروں گی، اسے طلاق دلا دوں گی۔ بصیر بہت پریشان ہوئے، کہا کہ خالہ میں اس کو ہرگز طلاق نہ دوں گا، یہ میرے بچے کی ماں بن چکی ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیں۔ اماں بگڑنے لگی کہ ہرگز نہ جانے دوں گی، تمہیں طلاق دینا ہی ہوگی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں سے جھگڑ پڑی، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ دھمکی دی کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں بچہ بھی ان کے حوالے کر دوں گی۔ جھگڑا کئی ہفتے چلتا رہا، پھر اماں کی ضد سے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میرے سسرال والے تنگ آ گئے اور تنگ آ کر انہوں نے طلاق دے دی۔ ماں نے جو دل میں ٹھانی تھی پورا کر کے دم لیا۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں اور کیوں دل میں ٹھان رکھی ہے کہ مجھے طلاق دلوا کر ہی دم لیں گی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے اس کی وجہ معلوم ہو گئی۔ میری خالہ کا بیٹا مجاہد کچھ سال قبل دبئی گیا تھا۔ یہ وہ تھا جس سے امی میری شادی کے خواب دیکھتی تھیں۔ اس کے دبئی جانے سے پہلے ایک دن امی نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو مجاہد نے صاف منع کر دیا کہ خالہ میرا خیال دل سے نکال دیں، مجھے ابھی 10 سال تک شادی نہیں کرنی، آپ بیوہ ہیں اور یتیم جوان لڑکی کو اتنا عرصہ در پر بٹھائے رکھنے سے آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا۔ میں تبھی شادی کروں گا جب میں ڈھیر ساری دولت کما لوں گا، لہٰذا آپ میرا انتظار نہ کریں، بلکہ کوئی اور اچھا رشتہ آئے تو رخشندہ کی شادی کر دیں۔ مجاہد کی باتوں سے مایوس ہو کر اماں نے میرا رشتہ بصیر سے کر دیا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دبئی جا کر جلد ہی کسی امیر آدمی کی ملازمت میں مجاہد کے نصیب کھل گئے۔ اس کے مالدار مالک نے مہربان ہو کر اس کو مالا مال کر دیا، کیونکہ مجاہد نے اس کے لیے کوئی ایسی خدمت سر انجام دی جس سے اس شخص کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ میری شادی کے 2 سال بعد مجاہد واپس لوٹ آیا تو وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ اس نے بہت سی قیمتی اشیاء، مال و اسباب اماں کے پاس رکھوایا کہ یہ میری امانت ہے۔ صرافہ بازار جا کر کئی سونے کے سیٹ بھی خریدے جس سے میری والدہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ مجاہد نے یہ شکوہ بھی کیا کہ تھوڑا سا صبر کر لیتی تو آج میں رخشندہ سے شادی کر لیتا، لیکن خیر اب یہ مال اور اسباب کسی اور کے نصیب کا ہوگا، میرے لیے کوئی اچھی سی لڑکی آپ تلاش کریں
تاکہ میں بھی شادی کر سکوں۔ میری شادی کے 1 سال بعد خالہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجاہد کے باپ یعنی میرے خالو اس کے سوتیلے باپ تھے، جس کی مجاہد کو کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ تبھی امی سے کہا کہ اس کے لیے ایک لڑکی تلاش کریں۔ امی نے جب سونا، روپیہ، مال و دولت دیکھی تو ان کا جی للچایا کہ کیوں نہ ان کی بیٹی اس سارے مال و اسباب پر عیش کرے۔ پھر سوچا کہ بیٹی کی بصیر سے طلاق کرا دوں کہ وہاں روکھی سوکھی پر گزر بسر کرتی ہے، اور اپنے مالدار بھانجے سے بیاہ دوں اور مجھے بھی بھانجے کی صورت میں ایک بیٹا مل جائے۔ میں اس ساری حقیقت سے لا علم تھی۔ مجاہد کو بھی پتہ نہ تھا کہ امی نے کیسے انہونی اپنے دل میں ٹھان لی ہے۔ یہ انہونی ہی تو تھی کہ میں نہ طلاق لینا چاہتی تھی اور نہ ہی بصیر مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے تھے۔ سسرال والے بھی پیار کرتے تھے۔ میرا ان سے کوئی جھگڑا نہ تھا، نہ کوئی شکوہ، نہ شکایت۔ میں اپنے شوہر کے پاس رہنا حاصل زندگی سمجھتی تھی۔ احساس تک نہ تھا کہ وہ امیر لوگ نہیں ہیں۔ جب سکون ملے تو دولت کی کیا اوقات۔ میرے لیے دولت سے زیادہ میرے شوہر کی محبت اہم تھی۔ میری امی اس نقطے کو سمجھ نہ سکیں۔ وہ کسی اور زاویے سے سوچتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ دولت ہی وہ جادو کی چھڑی ہے جس سے زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت خریدی جا سکتی ہے۔ اپنے بھانجے کی دولت دیکھ کر ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ یہ دولت اب ان کے گھر سے چلی جائے اور کسی اور کی ملکیت ہو جائے۔ سونے کے سیٹ وہ میرے گلے میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی۔ اماں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بالآخر بصیر نے مجھے طلاق بھجوا ہی دی۔ وہ شریف لوگ تھے، عدالت کچہریوں کے چکر سے دور بھاگتے تھے۔ سب نے ان کو باہم مشورہ دیا کہ سمدھن کے تیور ایسے ہیں کہ وہ بیٹی کی طلاق کروا کر ہی دم لے گی۔ ایسی ماں کی بیٹی کو رکھنے سے مسائل ہی پیدا ہوں گے۔ پھر ساس نے بصیر کو مجبور کر دیا کہ طلاق بھجوا دو، ورنہ عمر بھر تمہاری بیوی کی ماں ہمیں اور تمہیں چین نہ لینے دے گی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ اماں نے کہا، اچھا ہوا انہوں نے وقت پر فیصلہ کر دیا۔ تمہیں نوکرانی سمجھتے تھے، اب دیکھنا میں تمہاری ایسی جگہ شادی کروں گی کہ تم دولت میں کھیلو گی اور عیش کرو گی۔ جب تک میری عدت پوری نہ ہوئی، اماں نے مجاہد کو گھر آنے سے روکے رکھا۔ 6 ماہ بعد جب وہ آیا، اماں نے اس کو میرے بارے میں بڑی دردناک کہانی گھڑ کر سنائی کہ کس طرح وہ لوگ میری بچی سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، اس کو مارتے پیٹتے اور بھوکا رکھتے تھے۔ غرض ایسا نقشہ کھینچا کہ بیچارے مجاہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات جگا کر اماں نے اپنا الو سیدھا کیا اور اسے میرے ساتھ شادی پر آمادہ کر لیا۔ مجھے امی کے دلی جذبوں کا علم ہی نہ تھا۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگیں کہ گھر کا لڑکا ہے، دولت بھی خوب کما کر لایا ہے، تم سے شادی کا خواہش مند ہے، اس رشتے کو ہرگز ہاتھ سے مت جانے دو، ورنہ عمر بھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی۔ غرض دن رات کہہ سن کر مجھے دوسری شادی پر راضی کر ہی لیا۔ میں نے سوچا کہ اماں مجبور ہیں، بھائی تو پلٹ کر آیا نہیں، سہارا چاہتی ہیں، وہ بھی اپنے سگے بھانجے کا، جس کو وہ چاہتی بھی بیٹے کی طرح ہے۔ شاید ڈرتی ہیں کہ کل کو آنکھ بند ہو گئی تو میرا کیا بنے گا۔ انہی سوچوں کی وجہ سے میں نے امی کو ہاں کر دی۔ بالآخر امی کی مرادوں کے پھول کھل گئے۔ میرا عقد ثانی انہوں نے مجاہد سے کر دیا اور کچھ عرصے بعد میرا بیٹا بھی زبردستی بصیر کی والدہ کو دے آئیں کہ اپنی نسل کو خود پالو۔ میرے دل پر جو بیتی اماں کو اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہ تھا۔ شاید اپنے بیٹے کی جدائی سہ کر اب کسی اور ماں کی بیٹے سے جدائی کا درد ہی محسوس نہ ہوا تھا۔ ان کا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ مجاہد نے شادی کے بعد مجھے امی کے پاس چھوڑا اور کچھ عرصے بعد دبئی واپس چلا گیا۔ وعدہ کیا کہ کچھ عرصے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ اب وہ 1 سال کے بعد 1 ماہ کے لیے آتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ 5 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران مجاہد نے روپے پیسے میں کمی نہ کی، لیکن مجھے روپے پیسے سے زیادہ اپنے بیٹے کی طلب ہوتی تھی۔ اس کی بہت یاد ستاتی تھی۔ مجھے کسی بھی پل چین نہ آتا تھا۔
میں دن کو روتی اور راتوں کو جاگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ماں بننے کی سعادت سے بھی محروم رکھا، ورنہ شاید اپنے بیٹی کی جدائی کا دکھ کسی حد تک بھلا پاتی۔ 5 برس بعد معلوم ہوا کہ مجاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی ہے، کسی امیر آدمی کی بیٹی سے بیاہ رچا لیا ہے اور نئی خوشیوں کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے۔ میں اپنی ماں کے در پر ایک بھولے بسرے خواب کی طرح پڑی رہ گئی۔ میری یادیں ماضی کا طواف کرتی تھیں اور میں مجاہد کی زندگی میں ایک باسی پھول کے مانند مرجھا چکی تھی۔ اب میری امی کو ہوش آیا تھا کہ لالچ میں انہوں نے کیا کر دیا، مجھ پر کتنا بڑا ظلم ڈھا دیا تھا، وہ بھی اپنی بیٹی پر جو ان کی انتہائی فرما بردار تھی اور اپنی ماں کے پاؤں دھو دھو کر پیتی تھی۔ اب میری امی روتی ہیں کہ میں نے ناحق اپنے دل کے ٹکڑے کو خود ریزہ ریزہ کر دیا، اپنی بیٹی پر ستم ڈھایا، اس کا اچھا بھلا گھر خراب کیا، اور جس دولت کی خاطر کیا وہ بھی اس کے کوئی کام نہ آئی۔